ہے۔ تو جب کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پھر 10-20 لوگ نہیں مارے گئے، وہاں پہ بہت بڑی دنیا ماری گئی ہوگی، وہاں پہ انڈینز کو جو ہے نا انہوں نے صحیح سبق وہاں پہ سکھایا ہوگا۔ جی السلام علیکم پاکستان۔ لداخ کے ایریا میں کافی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ہمارے ہاں بھی کافی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور کچھ عرصہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب یہ 370 اور 35A کشمیر کا سٹیٹس انڈینز نے چینج کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو فصل انڈیا بو رہا ہے یہ کاٹے گا اور اس کی جو چیخیں ہیں وہ ساری دنیا سنے گی۔ تو میرے خیال سے آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جنرل بخشی جس چیخ و پکار سے جو ہے نا اپنی رودات جو ہے وہ بیان کر رہے تھے اور اپنی فوج کے لڑنے کا سٹائل بیان کر رہے تھے، ساری دنیا نے کل سنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا مکافات عمل ہے، بٹ گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ، جو آپ بوتے ہیں وہ آپ ضرور کاٹتے ہیں۔ تو اب میں اپنے سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں کہ کل ہمارے ہاں بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر ہمارے ایک بڑی ٹاپ بریڈ جو ہے یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ بیانات سنے ہوں گے انڈینز کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جی ان کے کچھ کمانڈنگ آفیسر اور درجنوں لوگ جو ہے مارے گئے ہیں لداخ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ لوگ کافی سارے مسنگ بھی ہیں۔ تو اس چیز کو میں نا دو اینگل سے لیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اور میں تو سمجھتا ہوں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا، جو میں آپ کو پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایک وکٹری کا ایکسپریشن دینا ہے، اس لیے کہ لداخ کی جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن تھی اس کو اس وقت قابو کر لیا ہے چائنا والوں نے، وہاں پہ آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں۔ ان کی آپس کی تمام لیول کی جو ہے ٹاکس، مطلب ان کی جو فوجی لیول کی تھی، ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل لیول جو بھی تھی، وہ ٹاکس ان کی فیل ہو چکی ہیں۔ چائنیز نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا ہے، اور اب انڈینز مجبور ہیں کہ چائنیز جو کہہ رہے ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کریں۔ اب یہی چیز اپنی قوم کے سامنے نہیں وہ رکھ سکتے کہ جی چائنیز آ کے بیٹھ گئے اور ہمارے وہاں سے سیاچن کے راستے بھی کٹ جائیں گے، اور ہمارے آگے سی پیک جو روٹ ہم فیوچر میں تھریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ باتیں تو بتا نہیں سکتے اپنے لوگوں کو، وہ تو ان کے سامنے یہی کریٹ کریں گے کہ وہاں پہ بہت بڑی جھڑپ ہوئی ہے، وہاں پہ کمانڈنگ افسر مارا گیا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اتنی بڑی قربانیاں دے کے چائنیز کو ہم نے وہاں سے پیچھے دھکیل دیا ہے، اپنا ایریا ہم نے لے لیا ہے۔ تو اس طرح کا یہ فالس فلیگ آپریشن جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسی میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیتھولوجیکل لائے اینڈ کمپلسیو لائے، کہ جھوٹ کے اوپر اپنی پوری سٹیٹ کی پالیسی یہ بیس کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کر نہیں سکتے۔ یہ بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہے ہمارا، اور باقی جو سرجیکل سٹرائکس ہیں اور F-16 کا گرانا، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ لوگوں کی ایک پرسیپشن چینج کرتے ہیں، اور آئی ایم شیور یہ اس کی پرسیپشن چینج کریں گے۔ آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چیزیں وہاں پہ اسٹینڈ اسٹل کے اوپر ہیں۔ دس از واٹ آئی پرسنلی فیل، بیکاز نہ وہاں پہ کوئی جرنلسٹ جا سکتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی سوائے کہ آپ کو کوئی سیٹلائٹ امیجز کسی کو ملیں، یا وہ بھی بڑے ہائی پروفائل ہیں، وہاں پہ چائنا کے پاس ہی امیجز ہوں گے، یا امریکہ اسرائیل، یا جن کے وہاں پہ جو ہے نا وہ جاتے ہیں سیٹلائٹس ٹاپ پہ ہوتے ہیں۔ باقی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی انفارمیشن وہاں سے کلیکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ انڈینز جو بتائیں ان کی قوم جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، اس کو یہ سچ مانے گی، بٹ ہم لوگ اس کو کم از کم نہیں مانیں گے۔ اور اگر ہم اس کو سچ مان لیں کہ واقعی اس طرح کی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو جب کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پھر 10-20 لوگ نہیں مارے گئے، وہاں پہ بہت بڑی دنیا ماری گئی ہوگی، وہاں پہ انڈینز کو جو ہے نا انہوں نے صحیح سبق وہاں پہ سکھایا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابھی ہو کیا رہا ہے اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ چائنا نے انڈیا کو اس کے سائز پہ کاٹ کے ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، مطلب چائنا ہیز کٹ انڈیا ٹو دیئر سائز، ان کو اپنی لمٹس میں لا کے، ان کو اپنی حدود و قیود اور اوقات میں لا کے میرے خیال سے چائنا نے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اب اگر کوئی مارا جا رہا ہے وہاں پہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے اٹیکس کر رہے ہوں گے، کچھ جا رہے ہوں گے، بیکاز جنرلی جو فوجی طریقہ کار آپ دیکھیں نا تو مختلف کاؤنٹر اٹیک، فرض کیا ایک بندے نے آ کے فتح کر لیا وہ جگہ، تو اس کو آپ کو امیجیٹلی وہاں سے نکالنا پڑتا ہے۔ کچھ مطلب پلاننگ ہوتی ہے 2-4 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، 20 گھنٹے بعد، لیکن اس سے بیونڈ جب دشمن آ کے آپ کی جگہ پہ سٹے کرتا ہے تو وہاں پہ آ کے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، فٹ ہولڈ ہو جاتا ہے اس کا، وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے وہاں پہ ری آرگنائز کر لیتا ہے، تو پھر پاسبل نہیں رہتا اس کو وہاں سے نکالنا۔ تو اب آپ کہیں گے 10-12 دن کے بعد جا کے انہوں نے وہاں سے نکالا ہوگا، دیٹ از امپاسبل، نہ ہی وہاں سے چائنیز جانے کے ہیں، بیکاز یہ اسٹریٹجک پوزیشن ہے چائنیز کی، اور یہیں سے ان کی ساری رسد جو ہے، ان کی ساری جو ایمونیشن ہے، کھانا پینا، سپاہیوں کا جانا، یہی روٹس لے کے وہ یہاں سے گیلون ویلی سے تو آگے لداخ والے پورشن، اور یہ کیا کہتے ہیں سیاچن، اور یہ ایون جو تھریٹن کرنا چاہ رہے تھے سی پیک کو، تو یہ سارے پوزیشن جو ہے نا ان کی کمپرومائز ہو چکی ہے انڈینز کی، اور چائنیز ٹوٹل اس کے جو ہے نا ابھی گرپ میں آ گئے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایون پاکستان بھی اگر سوچے نا ان کو ڈفرینٹ جگہوں سے کاٹنے کا، جس طرح ہم کارگل میں پہلے بیٹھے تھے، ان پورشن کو وہ بلاک کر دیں، ادھر سے چائنیز جا کے وہ جو چکن نیک کے پورشنز ہیں ان کو بلاک کر دیں،
اور نیچے سارا کچھ کر دیں، تو اس وقت میرے خیال سے اگر انڈیا کے خلاف کوئی معاذ کھولا جائے تو یہ بڑا ہی اپروپریٹ ٹائم ہے، اور ٹوٹل وہ اس وقت جو ہے نا وہ ٹریپ ہوئے ہیں اس کے اندر. تو جو کچھ یہ کہانیاں منی آپ کو سنا رہے ہیں، میرے خیال سے آئی ڈونٹ بلیو انڈینس بیکاز دے آر لائرز، یہ جھوٹے لوگ ہیں. یہ جھوٹ وہی انسان بولتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، تو ان کی کمزوریاں ساری دنیا کے سامنے آ گئی ہیں. البتہ یہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عوام ایکسیپٹ کر لے گی، بیکاز کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑے اچھل کود کر رہے تھے، ان کے ٹی وی اینکرز، ان کے ڈیفنس اینالسٹ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، وہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتے تھے ٹی وی کے اوپر، تو وہ سارے غائب ہو گئے ہیں، ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. تو یہ اس چیز کا جو ہے نا میرے خیال سے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ انڈینس نے اپنی ڈیفیٹ وہاں پہ ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن ابھی یہ ایک وکٹری کا پرسیپشن ڈیولپ کریں گے کہ ہم نے وہ جیت لیا ہے، جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.